السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لکھائی سیکھنے کا نیا طریقہ نمبر 23 میں ہم آج تمام حرفوں کو بڑی یا کے ساتھ میں ملا کر کے لکھیں گے۔ پہلا حرف ہے مل کر لکھا جانے والا بے۔ بے کو پہلی نوک ترچھی بنائی ہے اور بعد والی نوک ہماری سیدھی ہے۔ بے کے ساتھ بڑی یا کے ساتھ میں ہم بے کی جو شکل بنائیں گے وہ یہ بنے گی، یہ ہوتی ہے، اور بڑی یا کو ہم ایسے لائن پر لکھیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم بے کو ملا کر کے اس طرح لکھتے ہیں۔ اس کو الف کی طرح، کھڑے زبر کی طرح خوب اچھا اس کو ہم اوپر اٹھا کر کے بنائیں گے، اور یا کو ہم نے ایسے بنایا، اس میں اوپر کوئی شوسا نہیں نکلا ہے۔ آگے ہمارا حرف ہے جو مل کر بنے گا جیم۔ جیم اور بڑی یا میں جو ملائیں گے وہ یہ شکل ہوگی۔ تو جیم کی شکل ہماری یہ ہوگی، تھوڑا اس کے جو نوک ہے جیم کی، اس کے نیچے کے حصے کو تھوڑا آگے نکال کر کے رکھیں گے، اور یہاں ہم نے بڑی یا بنائی ہے، تو یہاں ہم بنائیں گے جیم کے ساتھ میں بڑی یا کو، اسے آگے لے گئے ہم، یہاں سے اس کو ہم لائن پر لکھیں گے، یہاں نقطہ لگا دیں گے، یہ ہمارا جے ہو گیا۔ آگے ہم لکھیں گے مکمل سین، اور بڑی یا میں ملنے والی سین کی شکل یہاں سے یہ ہوگی۔ تیسرا شوسا ہم یہاں پر گولائی کی طرح بنائیں گے اور دو شوسوں میں ہم نوک بنائیں گے۔ یہاں لکھیں گے ہم بڑی یا کو، اور یہاں پر سین کو ملا کر کے ایسے لکھ دیں گے ہم یہاں پر۔ آگے حرف لکھتے ہیں ہم صاد۔ صاد کی جو شکل ہوگی ملنے والی وہ یہ ہوگی، بڑی یا میں یہ شکل ملے گی، اور یہاں ہم حرف لکھ دیتے ہیں بڑی یا، اور یہاں پر ہم صاد کو بڑی یا میں ملا کر کے لکھیں گے۔ آگے ہمارا حرف ہے طوا۔ طوا کو مکمل بنایا اور طوا کو ہم بڑی یا میں ملنے کے قابل بنائیں گے، ایسے لکھیں گے، اور بڑی یا کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے، اور طوا بناتے وقت اس کو یہاں پر ہم ایسے ملا کر کے لکھ دیں گے ہم یہاں پر۔ آگے ہم حرف لکھتے ہیں عین۔ عین کو ہم نے مکمل لکھا، اور عین کو ہم بڑی یا میں ملانے کے لیے ایسا لکھیں گے، بڑی یا لائن پر بنائیں گے اس طرح، اور یہاں دونوں کو ملا کر کے ہم اس طرح لکھ دیں گے۔ آگے حرف لکھتے ہیں ہم فا۔ فا ہم نے مکمل بنایا اور فا کو آدھا بنایا، بڑی یا میں ملنے کی شکل فا کی یہ ہوگی، اور یہاں پر ہم نے بڑی یا کو لائن پر لکھا، اور فا کو بڑی یا میں ملا کر کے ایسے لکھیں گے۔ آگے حرف ہے ہمارا بڑا قاف، بھی اسی طرح بنے گا، چھوٹا قاف لکھتے ہیں، اور بڑی یا میں قاف کے ملنے کی شکل یہ ہوگی، بڑی یا کو ہم لائن پر لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم بڑی یا کو قاف میں ملا کر کے ایسے لکھیں گے جیسے کہ ہم نے بے اور بڑی یا کو لکھا تھا، یہاں پر ہم اس کو یعنی کشش لگا دیں گے۔ لام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ آگے ہم لکھتے ہیں میم۔ میم کو پورا بنایا ہم نے، اور میم کی شکل آدھی بنائی جو بڑی یا میں ہم ملائیں گے، یہاں سے بڑی یا میں، اور یہاں ہم بڑی یا کو بناتے ہیں، اور یہاں سے ہم بڑی یا کو میم کو لیں گے اور بڑی یا کو بنا دیں گے، مائے بن جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہم چھوٹی ہے، اور ہے میں ہے کو لکھتے ہیں جو ہم بڑی یا میں ملائیں گے، یہ شکل بنے گی شوسے والی، اور یہاں ہم لکھ دیتے ہیں بڑی یا کو، اور یہاں ہے کو ملا کر کے ہم
بڑی یا میں لکھ دیتے ہیں، یہ والا ہمارا ہے بنے گا۔ آگے ہم لکھتے ہیں یا کو، چھوٹی یا کو ہم کیسے ملائیں گے بڑی یا میں؟ یہ شکل بنے گی جو ہماری بے کی بنی تھی، وہی شکل ہماری یا کی بنتی ہے۔ یہاں بھی ہم نقطہ لگا دیں گے، بڑی یا کو ہم نے یہاں لکھا ہے اور یہاں پر ہم کو یا لکھنا، یا کے ساتھ لکھنا ہے تو یہی شکل بنے گی۔ یہ ہمارا آج یا کا بھی سبق مکمل ہوا ہے، چھوٹی یا کا اور بڑی یا کا ہمارا سبق، یعنی پوری تختی کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اب دو چشمی ہے کے ساتھ میں کچھ تختیاں ہیں جو مل کر کے حرف بنتے ہیں، ان کو بھی ہم لکھ کر آپ کے سامنے نمبر وار انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آپ خوش رہیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ لکھنے کا موقع دیں، بچوں کو لکھنے کے لیے آپ کاپی پینسل فراہم کریں، انشاءاللہ جو بھی لکھے گا تحریر اچھی ہو جائے گی۔ پہلے مفردات لکھیں اور مرکبات یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ان کے بعد میں پھر معاون اردو قاعدے میں لکھے صفحہ نمبر 17 پر مرکبات کی تختیاں ہیں 10، ان کو ایک بار لکھوا دیں، انشاءاللہ تحریر میں آپ دیکھیں گے کہ بے پناہ خوبصورتی صفائی آ جائے گی۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔